وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 مئی بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا شان نزول سمجھ لیں۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا اور اس جیسے کچھ اور، وہ یہ کہتے تھے، اس کافی مقامات پر یہ ان کا بیان قرآن میں موجود ہے، سورہ انفال میں بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ لائیے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لائیے۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے نضر بن حارث نے یہ کہا کہ اے اللہ، وہ بدر کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد سچا ہے تو ہمیں برباد کر دے اور مجھ پر پتھر برسا، مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو اس کو ہلاک کر دے۔ تو بعض اور لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے، آج تک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، خاص کر بندے سے جانور بھی قابو نہ آئے تو اس کو بھی بددعائیں بولو۔ اب آپ کو جو بڑے ساتھی ہیں ان کو تو پتہ ہے، پہلے جو حل تھا وہ کن سے چلتا تھا؟ بیلوں سے۔ پنجالی میں 2 بیل ہوتے تھے، ایک دائیں طرف اور ایک۔ اب جب وہ میں نے بچپن میں دیکھا اپنے، جب وہ نہیں چلتے تھے تو ہل چلانے والا اس کو بددعائیں پڑی دیتا، تینوں موت پوے، تینوں دوجا ساہ نہ آوے۔ اب یہ جو گدھا ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں، جتھے کھوتا کھڑو جائے اتنے پھر ایک خود کھوتا بن جاتا ہے، ماردہ بھی بہت ہے اور بددعائیں بھی بہت ہے۔ بعض لوگوں کو غصہ آ جائے تو بیوی کو بہت بددعائیں دیتا ہے، اور مزے کی بات ہے بیوی کو جتنی بددعائیں دیتا ہے اس کی اتنی عمر لمبی ہوتی ہے، اور یہ بیچارہ بددعائیں دیتا دیتا مر جاتا ہے اور وہ آرام سے پھر رہی ہوتی ہے۔ تو خیر، لوگوں کی عادت ہے، بھائیوں کو بددعا دے دیں گے، اولاد کو بددعا دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ سب سنتا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَابَ لَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں جلد بازی کرتے، اگر اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں جلدی کرتے، بالخیر استعجاب لہم بالخیر، جیسے لوگ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، بولو جیسے لوگ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، لوگوں کو تو جلد بازی ہوتی ہے بھلائی میں کہ کوئی دعا مانگی اور پھر فوری کہا کہ جی اللہ کرے ابھی قبول ہو جائے، میں باہر قدم رکھوں تو قبول ہو جائے۔ حالانکہ نبیوں کی دعائیں 40 سال بعد قبول ہوئی ہے، اور ادھر رات مانگتے ہیں اور صبح کہتی ہے اللہ ساڑی قبول ہی نہیں کر رہا جی، میں دعا تو بڑی منگی ہے پر میری قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تم جلدی کرتے ہو خیر کے بارے میں، اگر میں ایسے ہی جلدی کروں تمہیں نقصان پہنچانے میں تو لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ، تو تم سب کی جو ہے نا عمر کی مدت میعاد یہ جلدی پوری ہو جائے اور تم میں سے کوئی بھی زمین پر چلتا پھرتا باقی۔ پر اللہ کہتا ہے میں تمہیں خیر تو جلدی دیتا ہوں اور شر کی دعا تمہاری بہت کم قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما رکھا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ پریشانی سے مجبور ہو کر، غصے سے مغلوب ہو کر کوئی بات کہہ دے تو وہ نہ لکھا کرو، کہو نا سبحان اللہ۔ اور حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی نا جو ایک دوسرے کو نقصان والی دعائیں ہیں وہ قبول جلدی نہ کرنا۔ پر پھر بھی حضور نے منع فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے اوپر دروازہ کھول رکھا ہوتا ہے کہ تم نیچے سے جو بھی مانگو گے اللہ قبول فرما لے گا، اس وقت لہذا تم اپنی مال کی بربادی، اولاد کی بربادی اور اپنے موت کے لیے دعا، کیونکہ بعض وقت بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں
لہذا بددعائیں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دعا دینی چاہیے. ہاں جی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اگر شر پہنچانے میں تمہیں جلدی کرتا جیسے تم خیر کی جلدی کرتے ہو تو پھر تم میں کوئی بھی زندہ باقی، کیونکہ میں کہنا سی تسی مر جاؤ تو تسی کہنا سی یا اللہ ساڈا مولوی چک لے، تو لہذا کسی نے بھی زندہ نہیں سی رہنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ میری اپنی ہے. اب اللہ تعالیٰ سسٹم چلا رہا ہے دو چیزوں سے، دو صفتوں سے، ایک اللہ حلیم ہے اور دوسرا اللہ حکیم ہے. حلیم ہے کہ اللہ برداشت کرتا ہے، بڑی برداشت ہے. اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ ہمیشہ غالب رہے گی. تو اللہ حلیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی. حکیم کا مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا کس وقت دینا ہے. اس وقت سے پہلے تم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، نہیں ملے گا. اپنے اپنے وقت کا انتظار کرو کیونکہ اللہ حکیم ہے. بعض بندے ایسے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا مل جائے تو مسجد میں کبھی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو کچھ نہ ملے تو وہ بھی اسلام چھوڑنے کو تیار ہے. لہذا اللہ حلیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ کریم بھی ہے. آگے سنیے جی، فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، کہو ذرا سبحان اللہ. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لیکن یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے میں چھوڑے رکھتا ہوں، میں ڈھیل دیے رکھتا ہوں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا، جو ہم سے ملاقات کی امید ہے. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں اپنی برائیوں میں پھرتے رہیں، اندھے ہو کے پھرتے رہیں، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ یہ آیت کے شروع میں بتایا کہ میں شر پہنچانے میں جلدی، تو اگلا ذہن یہی نہ چلا جائے کہ جی پھر تو اللہ کسی کو پکڑے گا ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے نہیں، پکڑوں گا صحیح، اور یہ جو میں ڈھیل دے رکھی ہے نا، یہ میں نے اپنی مرضی سے دے رکھی ہے. جب پکڑوں گا تو پھر میرے جیسا کوئی پکڑ سکتا، ولا یوثق وثاقہ احد، میں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرے باندھے کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، یہ تو ہوگی یہ آیت. فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی بدماشیوں میں اندھے ہو کے مست ہو کے پھرتے رہے، اچانک پکڑوں گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اب انسان کی ایک دوسری خصلت ہے، جب پہنچتی ہے انسان کو الضر، کوئی مصیبت کوئی تکلیف، تو دعانا، یہ پھر ہمیں پکارتا ہے. ویسے تو غصے میں کہتا ہے اللہ مار دے، اللہ اے کر دے اے کر دے، پر جب کوئی مصیبت آ جائے، بولیے جب کوئی مصیبت ہے تو اس کی اوقات یہ ہے کہ دعانا، پھر مجھے پکارتا ہے. لجنبی ہی، لیٹا ہوا. کیسے؟ لیٹا ہوا. مثلا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں پڑا ہے، تو مشوقہ کو یاد کرے گا یا اللہ کو؟ کی کہے گا؟ نہیں ٹھہرو نا، کی کہے گا؟ فلم دکھاؤ یا دعا کرو؟ گانے سناؤ یا قرآن پڑھو؟ وہاں تو کہے گا صدقہ خیرات کرو. تو اللہ کہتا ہے اس کی اوقات دیکھو، جب اس کو مصیبت آتی ہے، اذا مس الانسان الضر دعانا، پھر مجھے پکارتا ہے لجنبہ، لیٹا ہوا، او قاعدا، بیٹھا ہوا. پھر ایسے لوگوں کی تسبیحیں ختم ہوتی جن کے گھر میں کبھی نماز نہیں نہ ہوتی. جب کوئی بیمار پڑ جائے تو پھر ان کی تسبیحیں گھمانا دیکھو. پھر تو مدرسے سے بچے بھی لے آئیں گے اور وہ بھی گڑ گڑی عالمون گڑ گڑ تعلمون، چلو جی 15 منٹ پورا قرآن پورا ہو گیا، کھا پی کے ہو گئے. اور پھر میں جناب ادھر دعا کرو، ادھر دیگ چڑھ رہی ہے، ادھر صدقہ، ادھر خیرات. اللہ کہتا ہے جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے دعانا، مجھے پکارتا ہے، لجنبہ، لیٹا ہوا، او قاعدا، بیٹھا ہوا، او قائما، اور کھڑا ہوا. پھر لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی کس کو یاد کرتا ہے؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور فرمایا جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، تو مرہ کألم یدعنا، مرہ کألم یدعنا الی ضر مسہ، تو یوں چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے ہمیں کبھی.
مصیبت میں تو بغلا بڑھیا ہوتا ہے، اور مصیبت چلی جائے تو باندر کی طرح چھلانگے لگاتا ہے، پھر کبھی مسجد میں پاؤں رکھتا، پھر نہیں کہتا دعائیں کراؤ جی، پھر تسبیح بھی چھوٹ گئی، سب کچھ چھوٹ گیا۔ آپ کے تو یہاں کم ہے ماشاءاللہ، بڑا شعور ہے۔ ہمارے ادھر جو چوری میں پکڑے جائیں، زنا میں پکڑے جائیں، 10 قتلوں میں پکڑے جائیں، جب وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر کنجریوں کے ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ جب قاتل وہ بدماش سردار صاحب اندر ہو تو پھر مدرسوں میں پیسے جاتے ہیں، دعا کرو جی رہا ہو جائے، اور وہ پیسے لے کے بھی کہتے ہیں یا اللہ انہوں کدے نہ باہر کے لے آئی، کیونکہ انہیں باہر آ کے بندے دے پترا والا کام کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم وہ اس کی مصیبت تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ کألم یدعنا الی در مسہ، تو یہ یوں پیٹھ پھیر کے کنڈ کر کے چلا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی، یوں جا رہے ہیں کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، پھر جناب کوئی پتہ نہیں۔ کذالک، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہے، اسی طرح ہی میں کرتا ہوں کہ زین للمسرفین، میں نے مزین کر دیے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، زین للمسرفین ما کانوا یعملون، حد سے بڑھنے والوں کے جو عمل ہے نا میں نے بڑے مزین کر دیے ہیں، جو عمل وہ کر رہے ہیں ان کو ان کی برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں، بولو ان کو ان کی برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں۔ جو جسم فروش عورت ہے اس کو بھی آپ پوچھ کے دے لیں، وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفائن کرے گی، وہ بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور پیش کرے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک نفس ہے نا برائی کو مٹانے والا، اس کو اس نے بھی سلا رکھا ہے کوئی نہ کوئی، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مقصد ہے، جب میرا یہ مقصد پورا ہو گیا میں چھوڑ دوں گی، اور کون ایسا پسند کرتا ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ جو چرسی ہیں ان کو سارے جہان کا مزہ کب آتا ہے؟ جو تو سوٹا لب جائے، بولو نا، یہ ہے نا کذالک زینا للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے زینا، ہم نے مزین کر دیے ما کانوا یعملون، وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں آپ برا سمجھتے ہیں، چرسی اس کو برا سمجھتا نہیں، بولو نا، شرابی شراب کو برا سمجھتا نہیں۔ کسی چرسی سے میں نے کہا نہ پی، کہنا تو کدے سوٹا لا کے ویکھ، پھر تو ہی آکھے گا بھی سارا مزہ ہندے وچ ہی ہے، کیوں جی حاجی صاحب؟ چرسی تو جو کام کر رہا ہے اس کو اسی میں سکون ہے، اسی میں مزہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اسی بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، بولو جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، لہذا عذاب تو میں بھیجتا ہوں، لما ظلموا، اس لیے کہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ کون سا ظلم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کفر سب سے بڑا ظلم ہے، منافقت سب سے بڑی ظلم ہے، یہ سارے ظلم وہ کرتے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، وجاءتهم رسلهم، آئے ان کے پاس میرے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم، اب ہم نے تمہیں بنایا ہے خلائف فی الارض، جانشین زمین میں، خلیفہ زمین میں، من بعدہم، ان کے جانے کے، بھائی ایک نسل چلی گئی دوسری اب اگلے والی آئے گی اور ہم چلے جائیں گے، ہم پہلوں کے جانشین ہیں اور ہمارے اگلے ہمارے جانشین ہوں گے۔ یہ جانشینی کیوں ہے؟ کہ گاڑیوں کا مقابلہ لگے، گھروں کا مقابلہ لگے، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے مست ہو جائیں دنیا کے معاملات میں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس وجہ سے پیدا کی ہے کہ دیکھا جائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں، تتلا علیہم آیاتنا بینات، ہماری روشن آیتیں ان پر جب پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہمارے ساتھ ملاقات کی کوئی توقع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ،
یہ مطالبہ رکھا مشرکین مکہ نے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ اتحاد کا فارمولہ سنیے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن بدل دو. سن رہے ہو؟ اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں تو لقاء نأتی بقرآنی غیری ھذا، تو ایک دوسرا قرآن لے آؤ، کیونکہ اس قرآن میں سود بھی چھوڑنا پڑتا ہے، زنا بھی، شراب بھی چھوڑنی پڑتی ہے، اور سارے بتوں کی عبادت بھی تو یہ ہمارے بتوں کی تحمیق کرتا ہے، ان کو حماقت بتاتا ہے، لہذا اس قرآن کو تو بدل دو. یہ قرآن ہمارے مسلک اور مذہب کے خلاف ہے. آج کے بے ایمانوں نے قرآن بدلا تو نہیں، پر انہوں نے تالے لگا کے الماریوں میں رکھے ہیں اور فیصلے انگریز کے قانون پہ کر رہے ہیں. سارا ملک انگریز کے نظام پہ چلا رہے ہیں، اور وہ یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن بدل دو، پر انہوں نے قرآن کے نظام کو بدل دیا. نظام اور لے آئے اور قرآن کا نظام چلنے نہیں دیا. کیسی ہے جی یہ ریاست مدینہ کہ جس میں قرآن نہیں چل سکتا. تو خیر انہوں نے کہا جی قرآن اور لے آؤ، او بدل ہو، یا پھر اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو. بولو جی اس میں کچھ رد و بدل کر دو. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب ان سے فرما دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ رد و بدل کروں اس میں اپنی مرضی سے. اے محبوب بتا دے کہ مجھے اس میں کوئی اختیار ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ تو منسوخ بھی وہی کرے گا، بدل بھی وہی سکتا ہے. میں تو اس میں کچھ اپنی مرضی سے. اب انہوں نے دو مطالبے رکھے تھے، یا تو قرآن دوسرا لے آؤ یا کچھ تبدیلی کر دو. تو جب چھوٹا کام بتا دیا کہ میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو سمجھ آ گئی نا بھی قرآن بدل بھی. اور ساتھ ہی فرمایا ان اتبعو، میں نہیں پیروی کرتا، الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن بدلا گیا تو چلو مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ محمد تے اپنے کو بڑھا کے لیا سی. ویکھو نا بدل چھڑے ہے جی. اللہ کا کلام ہوتا تو بدل سکتا؟ حضور نے بتا دیا کہ میں بدل سکتا، تو پتہ چل گیا بھی کلام کس کا ہے. اور فرمایا انی اخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اپنے رب کی نافرمانی کروں. ڈرتا ہوں کہ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. بولو بڑے دن کے، یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. صاف ظاہر ہے کہ حضور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ قرآن کے بارے میں کوئی رد و بدل کر سکتا؟ قل، اور ان سے فرما دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اسے تم پر. اگر اللہ نہ چاہتا تو میں اس کو تم پر پڑھتا نہ. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں اس سے. اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں قرآن کا علم نہ ملتا، پر اللہ چاہتا یہ ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا جائے. تو اسی یہ اللہ دی مرضی پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ادراک فہم نصیب ہو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کیا میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے. فرمایا کہ میں تمہارے پاس ابھی تو تھوڑا ہی آیا ہوں کہ وہ نبی بن کے آ گیا، نہیں، میں پیدائش سے لے کر 40 سال تک تمہیں میں تو رہا ہوں. بتاؤ کبھی میں نے شاعری سیکھی ہے؟ کبھی میں نے شعر پڑھا ہے؟ کبھی میں نے کسی جادوگر کی جادوگری سیکھی ہے؟ کوئی جادو وادو کے پاس بیٹھا ہوں کچھ کیا ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے تمہیں ہر معاملے میں سچا ہی سچا پایا ہے. تو فرمایا جو 40 سال تک سچا رہا ہے مان لو پھر آج وہ 41ویں سال میں بھی سچا ہے. اور جس نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب حضور کو مال دیا نا تجارت کا، تو اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ تجارت کا سامان بھی بیچ دیتے تھے اور اونٹ بھی، اور واپسی پہ مال بھی لایا اور اونٹ بھی. یہ اصول تھا.
میسرہ غلام تھا حضرت خدیجہ کا ساتھ سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھجوریں بک گئی، آپ دیکھو دو کام کیے. راستے میں بارش ہو گئی، باقی تاجروں نے گیلی نیچے رکھی اور سوکھی. ہمارے نبی نے گیلی اوپر رکھی، سوکھی نیچے کر دی. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک اونٹ کے بارے میں آپ نے حضرت میسرہ سے فرمایا کہ بھائی یہ جب بک جائے نا، بکنے لگے تو اس کا ایک عیب ہے کہ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کے بائیں پٹھے میں کمزوری آ جاتی ہے اور ہلکا سا لنگڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. یہ عیب بتانا. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی چیز بیچے دکاندار اور عیب نہ بتائے، جب تک کسٹمر کو، لینے والے کو اس چیز کے عیب کا پتہ نہ چل جائے، اللہ کے فرشتے بیچنے والے پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ حال ہے جی. وہ اونٹ بک گیا اور ان کو عیب بتانا بھول گئے، یاد نہ رہا. تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیز رفتار سواری لی اور اس قافلے کو روکا اور ان سے جا کے معذرت کی اور فرمایا چاہے تو سارے پیسے لے کے اونٹ واپس دے دو، کیونکہ ہم نے آپ کو عیب نہیں بتایا تھا، نہیں تو یہ آدھی قیمت واپس لے لو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی دیانت کو سلام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. پر ہمارے نبی نے زبردستی ان کو پیسے آدھے واپس کر دیے. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں نے وہی بیٹھ کے سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لوگوں نے کہا تحقیق کرو، انہوں نے کہا کر لی ہے تحقیق. جو اللہ کی مخلوق کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکا ہوں، اور پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد بھی حضور مکہ میں رہے. اور وہ آپ کو صادق اور امین خود کہتے تھے. وہ تجارت کے لیے نا ابو سفیان اس وقت تو کافر تھے، پر قصہ تب سنایا جب مسلمان ہو گئے. واقعہ کفر کی حالت کا سنایا کب؟ جب مسلمان ہو. کہتے ہیں کہ میں روم میں جب تجارت کے لیے گیا نا، کیسر شاہ روم کا لقب تھا کیسر، اور نام تھا ہرقل. کیا نام تھا؟ ہرقل. اس نے ابو سفیان سے سوال کیا. انہوں نے کہا بھی مکہ میں سنا ہے ایک بندے نے نبی ہونے کا اعلان عجیب کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ساری زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں، پر پھر میں نے کہا اس سے تو میں خود جھوٹا ہو جاؤں گا، اس سے تو میں خود جھوٹا ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا جی نہیں. انہوں نے 40 سال میں کبھی ایک دن رات میں بھی پورے مکے میں کسی کو شکایت نہیں آئی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو. سچا ہی سچا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضور وہ اب تو صفا مروہ جو حاجی گئے ہیں ان کو پتہ ہے، تھوڑی سی پہاڑی کٹی ہوئی ہے نا، ادھر صفا کی اور ادھر مروہ کی. اسی صفا پر حضور کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت پیچھے کا پلاٹ تھا خالی. تو سرکار نے فرمایا بتاؤ بھائی تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسا پایا، جھوٹا یا سچا؟ وہ کہنے لگے جی نہیں سچا ہی سچا ہے. فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس جگہ سے قافلہ نکل کر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ پیچھے کوئی قافلہ اور حملے کی بات بھی. تو انہوں نے کہا ہم پھر بھی مانیں گے، کیونکہ ہمارا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، سونیا تیرا بول غلط نہیں ہوگا، مانیں گے. تو جب پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ، بھائی یہاں سے بات شروع ہو گئی. تو فرمایا میں نے تم میں عمر کا ہے، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے، تم میں شعور نہیں ہے؟ آج مجھے جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو. تو فرمایا آخری آیت ہے، آیت نمبر 17 سنیے. فمن اظلم ممن افترا، بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو افترا باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا او کذب بآیاتہ
جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ اب دیکھ لو ظالم کون ہے، میں تو سچا ہوں، تو تم اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے تو پھر تم ہی جھوٹے ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، مجرم بولو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی اللہ کافروں والی ان صفتوں سے ہمیں بچ کر ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اس میں یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ دعانا ہمیں پکارتا ہے، بولیے ہمیں پکارتا ہے، لجنبی ہی لیٹے ہوئے، او قائدن بیٹھے ہوئے، او قائمن اور کھڑے ہوئے ہوئے۔ یہ ہے بے ایمانوں کی، منافقوں کی، کافروں کی بات، اور جو مومن ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبتوں میں تمہاری دعائیں فوری قبول ہوں تو خوشیوں میں بھی دعائیں مانگتے رہا کرو۔ بولو خوشیوں میں بھی دعائیں، ہاں جی، کیونکہ پھر ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے نا، ادھر آپ مانگتے جائیں گے ادھر قبول ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔